روس اور چین کو یک طرفہ غنڈہ گردی اور تاریخ کو پلٹانے والے تمام اقدامات کی مخالفت کرنی چاہیے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے روسی صدر پیوٹن سے ملاقات میں واضح پیغام دے دیا۔ چینی صدر نے کہا کہ چین اور روس کو ذمہ دار بڑی طاقتوں کا کردار ادا کرتے ہوئے بین الاقوامی انصاف کا تحفظ کرنا چاہیے۔ دنیا جنگل کے قانون کی طرف واپس جانے کے خطرے سے دوچار ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر چینی صدر کا کہنا تھا کہ مذاکرات اس وقت خصوصی اہمیت رکھتے ہیں، لڑائی کو روکنا ضروری ہے، جبکہ روسی صدر نے ملاقات کے دوران دعویٰ کیا کہ روس اور چین کے درمیان تعلقات غیر معمولی حد تک بلند سطح تک پہنچ چکے ہیں۔ ایران سے معاہدے کے لیے ٹرمپ کی پھر جنگ کی دھمکی، جنگ کے تیزی سے خاتمے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ دوبارہ حملہ ہوا تو جنگ خطے سے باہر تک پھیل جائے گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی صدر کے بیان پر دو ٹوک جواب دے دیا۔ ایران امریکہ تنازع میں روس نے پاکستان کے کردار کی کھل کر حمایت کر دی۔ ایران نے میناب اسکول سے متعلق امریکہ کا دعویٰ بے بنیاد، من گھڑت اور خوفناک جھوٹ قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا ہے کہ یقین رکھیں کہ میدان جنگ میں واپسی کی صورت میں آپ کو بہت سے سرپرائز ملیں گے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہوئی ہے، ہم ایران جنگ تیزی سے ختم کر دیں گے، معاہدہ نہ ہوا تو دوبارہ حملے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات کی کوششوں میں غیر معمولی تیزی، وزیر داخلہ محسن نقوی 24 گھنٹے کے اندر دوسری مرتبہ تہران پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق ایرانی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ گزشتہ دنوں بھی محسن نقوی نے ایران کا دورہ کیا تھا۔ محسن نقوی اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ملاقات 90 منٹ تک جاری رہی تھی۔ محسن نقوی گزشتہ روز ایران سے سیدھا بلوچستان پہنچے تھے، جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ اب بھرپور مزاحمت ہوگی، سہیل آفریدی کا جمعے کو ہر شہر میں احتجاج کا اعلان، وفاق کو سخت وارننگ دے دی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے صوبہ بھر میں احتجاج کی کال دے دی۔ وزیر اعلیٰ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اپنے تمام ایم پی ایز کو جمعے کے دن ہر شہر میں احتجاج کی ہدایت کرتا ہوں، ہمارا رویہ آنے والے منگل کو مزید سخت ہوگا، پورا پاکستان دیکھے گا کہ پی ٹی آئی ایک مٹھی ہو کر میدان میں نکل رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے نہتے سیاسی کارکنوں پر گولیاں چلانا آسان ہے، لیکن عمران خان کو ہسپتال لانا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ اگر یہ ایک صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو عام آدمی کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے؟ وزیر اعلیٰ کے پی کے مطالبے پر صوبے کے بند سی این جی اسٹیشنز کھولنے کا حکم۔ وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت کو آٹے اور گندم کی دیگر صوبوں کو ترسیل میں رکاوٹیں فوری دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے کے پی کے حکومت کو واٹس ایپ نمبر دے دیا، جس میں آٹے اور گندم ڈیلرز پنجاب سے ترسیل کے دوران رکاوٹوں کی صورت میں ویڈیوز اور تصاویر شیئر کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کے پی کے میں گیس بحالی، آٹے اور گندم کی ترسیل میں رکاوٹیں دور کرنے کا فیصلہ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کیا گیا۔ بجلی صارفین کے لیے بری خبر، فی یونٹ قیمت میں ₹1.72 اضافے کا امکان۔ نیپرا میں اپریل کے لیے فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست دائر کر دی گئی۔ سی سی پی اے کی درخواست پر 2 جون کو نیپرا میں سماعت ہوگی۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک سمیت ملک بھر کے ڈسکوز پر ہوگا۔ پاکستان میں 20 سال بعد سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کا عمل دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ وزارت پیٹرولیم اعلامیہ کے مطابق ابتدائی 3 سال کے لیے لائسنس مدت کے پہلے مرحلے میں $82 ملین کی سرمایہ کاری ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں ڈرلنگ تک پیش رفت کی صورت میں مجموعی سرمایہ کاری تقریباً $1 ارب تک پہنچنے کا امکان ہے۔ پنکی کا نام قومی اسمبلی میں بھی گونجنے لگا۔ ڈرگ ڈیلر کی جانب سے نام لینے پر سابق وزیر اعظم اور سابق اسپیکر اسمبلی راجہ پرویز اشرف پھٹ پڑے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی حق میں بول اٹھے۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ اس خاتون کے وکیل نے کہا کہ مجھ پر دباؤ ہے کہ راجہ پرویز اشرف کا نام لوں، میں نے بے داغ زندگی گزاری ہے، ایسا نظام وضع ہونا چاہیے کہ تحقیق مکمل ہونے تک کسی کا نام نہ لیا جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ قومی اسمبلی میں ایک ولاگر نے الزامات لگائے جس کے خلاف ہم نے کارروائی شروع کی۔ وزیر قانون نے اسمبلی اجلاس میں کہا کہ پورا ایوان راجہ پرویز اشرف کے ساتھ کھڑا ہے اور حکومت اس معاملے پر خاموش نہیں بیٹھے گی۔ پنکی کو غیر ضروری کوریج دی گئی، کیا اس ملک میں کوئی اور مسئلہ باقی نہیں بچا؟ اداکارہ مومنہ اقبال نے نون لیگ کے ایم پی اے پر سنگین الزامات عائد کر دیے۔ مومنہ اقبال نے انکشاف کیا کہ وہ طویل عرصے سے آن لائن ہراسانی، سائبر بلنگ اور جان سے مارنے کی دھمکیوں کا سامنا کر رہی ہیں۔ معاملے پر متعدد بار این سی سی آئی اے، ایف آئی اے اور پنجاب پولیس سے رجوع کیا گیا، لیکن سیاسی اثر و رسوخ کے باعث اب تک مؤثر کارروائی عمل میں نہیں آ سکی۔ اداکارہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے شفاف اور بلا امتیاز قانونی کارروائی یقینی بنائیں۔
بنگلہ دیش نے ٹیسٹ سیریز میں پاکستان کو وائٹ واش کر دیا، کپتان نے قوم سے معافی مانگ لی۔ شان مسعود پاکستان ٹیسٹ کرکٹ کی 74 سالہ تاریخ کے دوسرے ناکام ترین کپتان بن گئے، مستعفی ہونے کا امکان بڑھ گیا۔ شان مسعود کی زیر قیادت پاکستان اب تک 16 ٹیسٹ کھیلا ہے، جن میں سے صرف 4 ٹیسٹ میں جیتا اور 12 میں شکست ہوئی۔ اس سے پہلے اس فہرست میں پہلے نمبر پر مصباح الحق تھے۔ قومی ٹیسٹ کپتان شان مسعود کا کہنا ہے کہ قوم کے جذبات کا احساس ہے اور ان سے معذرت کرتے ہیں کہ توقعات کے مطابق اچھے نتائج نہیں دے پائے۔ کپتان کی کرسی پر بیٹھ کر ہی نہیں، کسی بھی رول میں پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے گراف کو اوپر دیکھنا چاہتا ہوں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس نے پیسے نہ دینے والوں کے لیے پوسٹ کرنے پر نئی پابندیاں لگا دیں۔ روزانہ پوسٹ اور جوابات کی تعداد محدود کر دی گئی۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد پلیٹ فارم پر باٹس کی سرگرمیوں کو کم کرنا اور سپیم یا غیر ضروری مواد کو روکنا ہے۔ اگر کوئی بھی غیر تصدیق شدہ صارف ان طے شدہ حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش کرے گا تو سسٹم اسے روک دے گا۔ نئی اپ ڈیٹ کے بعد وہ صارفین جن کے پاس ایکس پریمیم کی رکنیت نہیں، دن بھر میں صرف 50 اصل پوسٹ کر سکیں گے۔